کہ دیکھو میرے بھائی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نسل میں اولاد میں بہت سارے منکرین آئے، اس میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے، بلکہ ان کی تعداد کم نہیں ہے. اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اکثر اصحاب جو تھے وہ غیر سادات تھے، روات احادیث وغیرہ ان کے انصار غیر سادات تھے، اور سادات میں سے کم گزرے، اور بہت سارے سادات مختلف ادوار میں انہوں نے امامت کی رد کی ہے. مثلا امام رضا علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ برائی کرتے تھے اور بعد میں واقفی بنے تھے، خود زیدی بنے تھے. اب صفحہ نمبر 373 کا آپ نے بولا کافی میں، یہ صفحہ نمبر 373 ہے. باب کون سا ہے؟ من ادعى الامام وليس لها بیان، صفحہ نمبر 373. جو شخص امامت کا ادعا کرتا ہے یا حق امام کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد کی نسل جو تھی وہ امامت سے منحرف ہو گئے تھے، وہ امامت کے قائل نہیں تھے، یہاں تک کہ کہتے تھے امیر المومنین علیہ السلام سے وہ امام منصوص نہیں تھے، وہ بعد میں امام بنے، بھائی جب لوگوں نے بیعت کی تو امام بنے. اصل میں یہ کتاب دکھاؤں، کتاب شریف کافی میں روایت ہے، یہ کتاب کافی ہے، جلد نمبر 1 جزء اول چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سفر صادق علیہ السلام اس میں حدیث نمبر 3 ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان کو بخوبی پتہ ہے. ائمہ زیدی جو تھے اکثر ائمہ زیدی جو تھے امام حسن علیہ السلام کے نسل سے تھے، اور یہ اکثر یہ جو تھے یعنی یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اولاد یہ منحرف ہو گئے تھے، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ برائی کرتے تھے. تو اللہ کی قسم وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کہ جانتے ہیں رات ہے دن ہے، اس طرح اچھی طرح جانتے ہیں اس میں باتوں کو. ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والانكار. لیکن حقیقت یہ ہے کہ طلب دنیا اور حسادت معصوم ماننا تو کہاں جہاں رہا، یہ تو ان کے ساتھ توہین کی انتہا کرتے ہیں. میں حوالے دکھاؤں گا. زندیق کہتے ہیں ان کو، کافر کہتے ہیں ان کو، کذاب کہتے ہیں ان کو، دجال کہتے ہیں ان کو، حاسد کہتے ہیں ان کو. کیا وہ رسول کی اولاد نہیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں بتاؤ صحیح، اہل بیت کو تم معصوم کہتے ہو. توجہ ذرا اس تبصرے کو دیکھو، یعنی اب جو میں شکیں اور صورتیں بناؤں گا نا ان کو دیکھنا کہ تم جو کہتے ہو کہ اہل بیت معصوم ہے، بتاؤ تم اہل ابا کو کہتے ہو چادر کے نیچے سے 4 نفوس قدسیہ، اگر وہ 4 ہیں تو 12 معصوم کیسے نکلے؟ اگر 12 ہیں، بات کو سمجھنا، یعنی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ 4 جو تھے وہی معصوم ہیں یا ان کی اولادیں بھی معصوم ہیں؟ ذرا وضاحت کے لیے لفظ بدلتا ہوں، کیا کہنا ہے؟ اگر 4 معصوم ہیں تو اولاد کدھر جائے گی؟ تم تو 12 مانتے ہو، بات نہیں سمجھے. اگر تم کہتے ہو کہ اولاد بھی معصوم ہے تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ تقسیم کہاں سے آئی؟ تم نے 12 نکالے اولاد سے، باقی کدھر گئے؟ ان پر کیا فتویٰ لگتا ہے تمہارے نزدیک؟ وہ کون سے جرائم پیشہ ثابت ہوتے ہیں؟ بات نہیں سمجھے؟ ہاں ظاہر بات ہے بھائی. اب میں دکھاتا ہوں بھائی کہ یہ لوگ کن کو معصوم مانتے ہیں اہل بیت میں سے اور کن کو نہیں مانتے. کیا جن کو وہ نہیں مانتے وہ تفصیلاً میں بتاؤں گا، لیکن بتاؤ تو صحیح جن کو نہیں مانتے وہ رسول پاک کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے؟ معصوم ماننا تو کہاں جہاں رہا، یہ تو ان کے ساتھ توہین کی انتہا کرتے ہیں. میں حوالے دکھاؤں گا. زندیق کہتے ہیں ان کو، کافر کہتے ہیں ان کو، کذاب کہتے ہیں ان کو، دجال کہتے ہیں ان کو، حاسد کہتے ہیں ان کو. کیا وہ رسول کی اولاد نہیں ہیں؟ ایک صاحب نے یہ کہا کہ سیدہ کی، جب سیدہ ٹکڑا ہے جسم کا، جب ٹکڑے کی توہین ہوئی تو کل کی ہو گئی، لہذا رسول اللہ کی یہ توہین ہے. دیکھو ان کے قیاس مرکب دیکھو. اب میں ان جاہلوں سے پوچھتا ہوں، یہی بات ہے، تم جب توہین کرتے اور کذاب دجال کہتے ہو اہل بیت کے ان نفوس قدسیہ کو جو تمہارے 12 اماموں سے ہٹ کر ہیں، 12 اماموں سے ہٹ کر ہیں، جیسے آگے میں حوالے پیش کروں گا، بات کو سمجھنا. ان کی جو توہین کرتے ہو تو وہ کیوں توہین رسالت نہیں بنتی؟ ادھر دیکھ، سیدہ رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے تو حسن حسین کس کے جسم کا ٹکڑا ہے؟ بول. سیدہ کے ایسے حسن حسین کی اولاد حسن حسین کا ایسے. اب جن کو یہ زندیق کہتے ہیں، مثلا امام زید، حاسد، کذاب، ایسے ایسے خبیث لقب انہوں نے دیے ہوئے ان کو. امام حسن کی اولاد کو، حسن مثنیٰ کو، وہ آگے بتاتا ہوں، ان کے بیٹے حضرت زید کو، ان کے یعنی بھائی امام حسن مثنیٰ کے بھائی حضرت زید کو میں بتاتا ہوں ذرا. اب ان کے ساتھ یہ جو ظلم و ستم ہوتا ہے، توہین ہوتی ہے، بتاؤ
وہ حسن حسین کے ٹکڑے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ حسن حسین کے کن کے ٹکڑے ہوئے؟ سیدہ کن کے ٹکڑے ہوئے؟ تو پھر ان کی توہین رسول اللہ کی توہین کیوں نہیں ہے؟ تمہارے باپ کی مرضی چلے گی کیا؟ بتاؤ. اب میں پہلے بہار ادھر دیکھو، میں پہلے تفصیل سے سمجھاتا ہوں. یہ لوگ کن 12 امام اور 14 معصوم کہتے ہیں نا؟ میں پہلے 12 امام بتاتا ہوں، پھر 2 معصوم اور ملا دیتے ہیں تو 14 معصوم ہو جاتے ہیں. میں جس کتاب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں نا، توجہ ذرا، جس کتاب سے کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے الملل والنحل، شارستانی کی، امام شارستانی کی. امام شارستانی یہ مذاہب اور ادیان پر کتاب ہے. یہ 12 امام ہے جی. سنیے، امامیوں کے 12 امام، یعنی کیا مطلب کہ یہ جس طرح معصوم ان کو امام مانتے ہیں، ورنہ امام ہم اہل بیت سب کو امام مانتے ہیں، ہمارے نزدیک سب اہل بیت امام ہے. یہ 12 امام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہاں جی. امام محمد باقر جو ہیں، ان کے بھائی امام زید، ان کو یہ امام نہیں مانتے، ان کا اشر جو کرتے ہیں میں بتاتا ہوں. امام زید کو ہم اس طرح امام مانتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ان کے شاگرد ہیں. امام محمد باقر کے بھی شاگرد ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام زید کے بھی شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں. ہماری فقہ حنفی جو ہے یہ فقہ جعفری ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یاد رکھنا میری بات، ہماری جو فقہ حنفی ہے یہی فقہ جعفری ہے. امام جعفر صادق سے، امام محمد باقر سے، امام زید سے یہ لی گئی ہے. کون سے 12 امام یہ بناتے ہیں جی؟ مولا علی مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، ایک امام شہید یعنی امام حسین، ایک امام سجاد یعنی امام زین العابدین، ایک امام باقر، ایک امام صادق، ایک امام کاظم، ایک امام علی رضا، ایک امام تقی، ایک امام نقی، ایک امام زکی، ایک امام حجت قائم منتظر جن کو کہتے ہیں، 3 لقب دیتے ہیں امام. ٹھیک ہے، یہ تھے، یہ 12 ہیں. ان کے ساتھ رسول اکرم اور سیدہ کو ملاؤ تو معصوم 14، انہی کو معصوم کہہ دیتے ہیں. 2 ملاؤ تو کیونکہ پاک محمد کریم ہو گئے رسول، وہ امام نہیں ہیں ان کے نزدیک، اور سیدہ خاتون وہ بی بی پاک ہو گئی، ان کو نکالو، پیچھے 12 امام. جب یہ کہتے ہیں 12 امام 14 معصوم، یہ مطلب ہوتا ہے. اور 2 سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ پاک کو ملاؤ تو کیا ہو گیا؟ 14 کو معصوم. 14 معصوم انہی کو کہتے ہیں، 12 امام ان کو کہتے ہیں. اب سمجھ لگی ہے؟ لیکن بات کو سمجھنا، ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہوا ہے. اللہ اکبر و کبیر. جو امام حسن پاک ہے نا، کیا امام حسن پاک جو ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، کچھ بیٹے تو کربلا میں شہید ہو گئے. امام حسن 2 بیٹے، امام حسن مثنیٰ کیا اور امام زید. یہ امام حسن کے 2 بیٹے، ان لوگوں کا یہ حشر کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ دونوں تاریخ گواہ ہے بنو امیہ کی حکومت کے نائب بن کر رہے بنو امیہ کی حکومت کے. بہار الانوار کا حوالہ، یہ بہار الانوار جلد 10 ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وزید بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتا ہے یہ علیہ السلام بولتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ اماموں کے ساتھ نہیں بولتے. ادھر رحمۃ اللہ علیہ کیوں آ گیا؟ کیا غلطی ہو گئی؟ وہ بنو امیہ کے ساتھ لگنے سے امام حسن کا ٹکڑا امامت سے نکل گیا. اب آگے الفاظ جو آئیں گے وہ بعد میں سناتا ہوں، یہ ابتدا ہے، ابھی تھوڑی جیسے ایک سیڑھی اترا ہے. علیہ السلام کے قابل نہ رہے، رحمت اللہ علیہ کہہ دیا. زید بن حسن رحمت اللہ علیہ کان مسالما لبنی امیہ ومتقلدا من قبلہم الاعمال. یہ دیکھو جلد 10 صفحہ نمبر 266. امام زید بن حسن آپ نے مصالحت کی ہوئی تھی کن کے ساتھ؟ بنو امیہ کے ساتھ، اور ان کی طرف سے ملازم تھے جس طرح آج کل ملازم کہتے ہیں نا، ملازم تھے، نائب تھے، حاکم تھے، یعنی ان کے ماتحت حاکم تھے. بات نہیں سمجھے؟ کون؟ امام زید. اچھا اب بات کو سمجھنا. اب کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ کافر ہیں، جب بنو امیہ کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کی کافر کے ساتھ صلح کیسے ہو گئی؟ اب بچانے کے لیے کہتے ہیں تقیہ کیا.
اچھا بھائی ملازم بننے کے لیے اگر انہوں نے تقیہ کیا تو باقیوں نے کیوں نہیں کیا؟ بات نہیں سمجھے؟ یہ تقیہ کر کے ملازم بن سکتے تھے، باقی نے کیوں نہیں کیا؟ لیکن اب اگلے الفاظ سنیے کہ کیا کیا یہ اللہ اکبر و کبیرہ 79، یہ اب جلد بدل گئی، 11 جلد آ گئی. سنو میرے بھائی، یہ اہل بیت کا حشر کیا ہو رہا ہے اب. روایت لمبی ہے، صفحہ نمبر 79 ہے، جلد نمبر 11 ہے. اہل بیت کا کیا حشر ہو رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. امام جعفر صادق، اللہ معاف کرے یار، پتہ نہیں کیا کیا ظلم ان لوگوں نے امام جعفر صادق پہ ڈال رکھا ہے. اوئے ہوئے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں حمران سے، میں تمہیں وہ جو مستری ہوتا ہے مکان بنانے والا، اس کی ڈوری نہیں ہوتی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لاٹو کی طرح جو ہوتی ہے سال، وہ سال نہ بتا دوں جس سے بالکل سیدھی بات تمہیں معلوم ہو جائے. جی بتائیں جی. کہتا ہے انتم تسمونہ خیط البنا فمن خالفکم علی ھذا الامر فهو زندیق. اے شیعو، جن کو تم معصوم امام مانتے ہو، ان کی جو مخالفت کرے اور امامت ان کی نہیں کسی اور کی ماننا شروع کر دے تو سمجھ لینا وہ زندیق ہے. یہ سال تمہیں دے رہے ہیں. حمران نے کہا چاہے علی کی اولاد ہو، فاطمہ کی اولاد ہو. تو امام جعفر نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدِيًّا عَلَوِيًّا فَاطِمِيًّا، چاہے علوی ہو، چاہے محمدی ہو، چاہے فاطمی ہو، لخت جگر ہو، سیدہ کا جس کا مرضی ہو. اے رافضی ہو، اے شیعو جو تمہارے بنائے ہوئے معصوم امام کو معصوم امام نہیں مانتا، دوسرے کسی کی بات کرتا ہے، چاہے وہ محمدی ہے، چاہے فاطمی ہے، چاہے علوی ہے، چاہے لخت جگر ہے، کوئی ہے، اس کو تم نے زندیق اور کافر کہنا ہے. بس زندیق وہ درجہ ہے زندیق کفر کا جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اب ایمان سے بتانا کہ یہ کیا لفظ بولا جا رہا ہے یہاں پر، فمن خالفکم، جو تمہاری مخالفت کرے. حقیقت یہ ہے کہ جملہ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ یہ لوگ معصوم اماموں کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو مانتے ہیں. کیوں؟ کہ جن کو ان کے ماننے مان لیا کہ یہ امام ہے، یہ معصوم ہے، اس کا مخالف علی کی اولاد میں سے جو بھی آتا ہے اس کو کافر زندیق بنا دیتے ہیں. بات کو سمجھو. تو ان کے پاس یہ معیار کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب ہے اصل میں یہ خود معصوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں جس کے سر پہ ہم ہاتھ رکھ دیں گے وہ معصوم ہوگا، جس کو نہیں مانیں گے چاہے علی کی اولاد ہو، سیدہ کی اولاد ہو، جو مرضی ہو، وہ کبھی معصوم نہیں ہو سکتا. بات ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے حقیقت میں حضرت اپنے آپ کو معصوم بنائے ہوئے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اور رولا ڈال رکھا ہے اماموں کی معصومیت کا. وہ اماموں کو کم معصوم مانا تم نے تو زندگی کہہ دیا. یہ کیا لفظ ہے؟ وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدِيًّا عَلَوِيًّا فاطمیہ، محمدی ہو، علوی ہو، فاطمی ہو، اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ ہوئے جب کوئی فاطمی ہوگا تو اس کا مطلب ہے سیدہ کے لخت جگر ہے، تو وہ زندیق ہو گیا. اگلی بات سنو، احتجاج تبرسی کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے ما یزال یخرج رجل منکم اہل البیت فیقتل ویقتل معه بشر کثیر فاطرق طویلا ثم قال ان فیہم الکذابین وفی غیرہم المکذبین. جی کہا امام صادق سے کہا گیا، کسی نے کہا لگتا ہے اہل بیت سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نکلتا رہے گا، قتل ہوتا رہے گا. مت آپ نے ایسے سر جھکایا، فرمایا چاہے قتل بھی اہل بیت سے ہوتا رہے گا نا، ان اہل بیت کے اندر کذاب بھی ہیں، مکذبین بھی ہیں. لو کذاب بھی ہے، کذاب ہیں ان میں، مکذبین بھی ہیں. کذاب ہیں، مکذبین بھی ہیں ان اہل بیت میں. فیہم، اگلا پوچھ رہا ہے اہل بیت میں سے حکمرانوں کے خلاف نکل کر قتل ہوتے رہیں گے. اور یہ انہوں نے روایت کیا بنائی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا وہ جو بھی کرتے رہیں گے نا، چاہے میدان میں مرے ہوں، چاہے جو مرضی ہوں، یہ کذاب بھی ہوں گے، مکذب بھی ہوں گے. یہی اہل بیت. کذاب کیوں ہوں گے؟ کہ معصوم وہ ہیں جن کو شیعہ معصوم مانے، وہ نکلے گا امامت کا دعویٰ خود کرے گا تو کذاب ہے. مکذب کون؟ مکذب کون ہوگا؟ جو ان میں سے باہر ہماری نہیں مانے گا وہ مکذب ہے. وہ کذاب ہو گیا جیسے نے دعویٰ کیا، اور جو ہمیں نہیں مانے گا مکذب ہو گیا. تو اہل بیت میں مکذب بھی ہیں، کذاب بھی ہیں. یہ توہین ہے بدترین ایمان سے. بتا کیا معصوم کذاب ہوتا ہے؟ لاکھ لعنت ہے ایسے مذہب پہ. بتاؤ تو صحیح ہوئے. اہل بیت کذاب ہے، مکذبین ہے. ادھر خطا کی نسبت نہیں ہو سکتی، ادھر کذاب اور زندیق کہا جا رہا ہے، ڈرامہ رچایا جاتا ہے. بدھو قوم ہے، ان کو طویل ہی نہیں ہے، علم ختم ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دربار شیعہ ہو رہے ہیں، اور خصوصاً جاہل سید جو ہیں یہ برباد ہو رہے ہیں. جب سے سیدوں نے سکول کا دامن تھاما اور اپنے نانا جی کا علم چھوڑا
اس وقت سے لفظیت ان کے گلے میں پڑ گئی ہے، اور یہ جاہل یہ سمجھتے ہیں معاویہ نے ہمارے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، اور تو معاویہ کی تو سید، ہزار تیرے جیسے سید ملے تو معاویہ کے جوتے کے خاص کو نہیں پہنچ سکتا. اپنی جہالت کی وجہ سے زبان درازی کرتے ہیں. ایمان سے بتاؤ یار مسلمانوں، جو ان لوگوں کے باپ دادے بزرگوں کے ساتھ، اہل بیت کے عظیم مردوں اماموں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، یار زندیق کذاب کیا کچھ کہہ رہے ہیں. اگلی روایت بھوکتی ہے لاکی یمنعہم الحسد، یہ حاسد ہیں. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں یہ حسین کے دوسرے بیٹے حاسد ہیں، حسد کی وجہ سے مجھے نہیں مان رہے ہیں. پھر ایک جھوٹا مکالمہ، اور میں یہاں پر تنبیہ بھی کرتا ہوں، کمالیہ میں نے یہ واقعہ جو سنانے لگا ہوں، یہ کمالیہ میں نے بیان کیا تھا، وہاں پر میں غلطی سے کہہ بیٹھا کہ یہ واقعہ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، حالانکہ یہ شیعہ کی کتابوں میں، سنی کتابوں میں نہیں ہے. واقعہ شیعوں کی کتابوں میں پکا ہے. وہ کیا؟ اب دوسرے کے امام آ گئے. توجہ، مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت محمد، کون؟ بن حنفیہ، جن کو یہ لوگ عام شیعہ لوگ کہتے ہیں امام حنیف. کیا کہتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ ان کی اماں جی. اب محمد بن حنفیہ جو ہے نا، بی بی خولہ ان کا نام تھا، وہ قبیلہ حنفیہ سے تھی. اب محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ امام تھے. اب یہ لوگ بہار والے، احتجاج والے سارے یہ لکھ رہے ہیں جھگڑا ہو گیا جی امام زین العابدین کا اور امام محمد بن حنفیہ کا. وہ چاچا لگتے ہیں، وہ بھتیجے. دیکھو چاچے بھتیجے کے جھگڑے ہو رہے ہیں. اب جھگڑے ہو گئے دونوں کے. انہوں نے کہا میں امام ہوں، انہوں نے کہا میں امام ہوں. بھتیجے نے کہا چاچا جی جانے دو، کیوں ایسا زیادتی کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے باپ نے میرے امام ہونے پر مہر لگائی ہے. انہوں نے کہا نہیں یار امام ہے. یہ فردی کہانیاں بنا دیکھو. اب جھگڑا ہو گیا تو کیا کریں، چاچے بھتیجے کا جھگڑا ہو گیا، دونوں چلے گئے. انہوں نے فیصلہ کیا جی حجر اسود پہ جاتے ہیں، حجر اسود فیصلہ کرے گا. حجر اسود پر گئے، ہر ایک نے ہاتھ رکھا، بتا کون امام ہے. جب محمد بن حنفیہ چاچے نے ہاتھ رکھا، اب دیکھو حالانکہ وہ بھی امام ہے، ان کو امام کس نے مانا تھا؟ ان کے بڑے جو تھا، ان کا بزرگ شیخ اکبر، ہاں جی کیا نام ہے اس کا؟ مختار ثقفی. اور مختار ثقفی جس کو مختار کذاب کہتے ہیں نا، وہ کون تھا؟ اس نے کس کو امام مانا تھا؟ وہ بھی تو شیعہ تھا. امام حسین کے قاتلوں کو اس نے قتل کروایا تھا نا، قتل کیا تھا. تو جس نے امام، وہ بڑا شیعہ تھا. بڑا شیعہ جو ہے اس نے امام محمد بن حنفیہ کو امام مانا کہ وہ معصوم ہے. دوسرے نے امامیہ جو ہے انہوں نے امام مانا امام زین العابدین کو. اب یہ جھگڑا کروا رہے ہیں دونوں اماموں کا. وہ کہتا میں، وہ کہتا میں. ہاں جی چلو، حجر اسود پر چلے گئے، ہاتھ رکھا، پوچھا بتاؤ کون امام ہے. جب محمد بن حنفیہ نے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا نہیں، چپ خاموش رہا. جب امام زین العابدین نے ہاتھ رکھا تو حجر اسود بول پڑا. اس نے کہا امام تو ہے. اب صف ایسے مذہب پہ ایمان سے کہتا. یہ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ خطا کو چھیڑا ہے. مسئلہ خطا ہمارے مذہب کی بات ہے. جب آپ اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کو غلط کہے. یہ جواب غزل ہو رہا ہے جی. جب ہمارے مذہب پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. اگر وہ نہ ڈالتے تو ہم نام بھی نہ لیتے. ہمیں کیا ہے، قسموں نے کھایا جو کوئی اپنا مذہب رکھتا رکھے. لیکن کیا کریں، ہمیں مجبور کر دیا. میں خطا کار نہ تھا، تو نے خطا کار کیا. بات نہیں سمجھے. اب میرے بھائی بات کو سمجھنا. ان کے نزدیک مولا علی کے بیٹے گئے. حسن حسین امام محمد بن حنفیہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ علی کا بیٹا نہیں ہے. بتاؤ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو چادر کے نیچے جمع فرمایا تو کیا علی کی پشت میں یہ محمد بن حنفیہ نہیں تھے؟ حضور نے جب فرمایا، تم تو خود کہتے ہو، بتاؤ اگر یہ جس کو تم معصومیت کہتے ہو، ہم طہارت کہتے ہیں، تم معصومیت کہتے ہو، ہم حفاظت کہتے ہیں. وہ طہارت جس کی بات آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، اللہ سے دعا فرما رہے تھے، وہ علی پاک کی اولاد کو شامل نہیں تھی. اگر شامل تھی تو تقسیم کیسے ہو گئی؟ حسن حسین کی طرف چلی گئی اور وہ بیچارے باہر رہ گئے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ معصوم کیوں نہیں ہے؟ پھر آگے ان کی اولاد چلی. اب حسن پاک کی اولاد چلی تو پھر حسین، ادھر دیکھ کیسا عجیب ظلم ہے. حضور تو سب کو چادر کے نیچے لے کر فرمائے یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان کو پاک کر. یہ کیا کریں؟ علی کے بیٹے دوسرے نکل گئے، حسن حسین رہ گئے. پھر جب حسن کی باری آئی تو حسن تک محدود رکھا، حسن کے بیٹے سارے نکل گئے. وہ کوئی معصوم نہیں ہے، وہ خطا کار ہیں، خطا وار ہیں، وہ زندگی کا کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اور بات سمجھو، وہ ادھر وہ بیچارے ایک طرف ہو گئے. امامت سے بھی گئے، ایمان سے بھی گئے، زندگی پر تک جو کہہ دیا. اب حسین سے کیا ظلم کیا؟
حسین سے یہ ظلم کیا کہ حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے، وہ ایک ہی تھے، ان کو امامت دے دی، باقی سب امامت سے معروم، علی اکبر وغیرہ سب نہیں، امام یہ ہے، وہ گئے، وہ معصوم نہیں، معصوم ہے تو 12 کیوں ہیں؟ وہ دیکھو نا بات سمجھو نا یار، علی اکبر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ یہ علی اصغر ہے، وہ ظالموں، یہ علی اصغر ہے جن کو زین العابدین کہتے ہیں۔ 3 بیٹے تھے نا، ایک علی اکبر تھے، ایک علی اصغر تھے، ایک عبداللہ تھے جو کربلا میں چھوٹے سے تیر کے ساتھ قصے میں جس طرح یہ بیان کرتے ہیں وہ شہید ہو گئے، عبداللہ ان کا نام تھا، کوئی علی اصغر انہی کو کہتے ہیں، ہم لوگ مولوی طبقہ نا علی اصغر انہی کو کہتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ تھے جو تاریخ بولتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، وہ چلو چھوٹے تھے، علی اکبر بڑے ہیں، امام زین العابدین ان سے چھوٹے ہیں، تو بڑوں کو جو بڑے تھے ان کو امام نہیں مانا، یہ کیا چکر ہے؟ بس خوشیو، وہ علی اکبر کی غلطی بتاؤ، باپ کے ساتھ شہید ہو گیا اس وجہ سے، ڈرامہ تمہارا کیا ہے بتاؤ ہمیں۔ علی اکبر کو امام مانتے ہو تو 12 سے بڑھ جاتے ہیں، 13 بن جائیں گے، کتنا بن جائیں گے؟ ایک بڑھ جائیں گے، کیا جرم ہوا ان سے؟ بڑے، وہ ایمان سے بتاؤ، حسن کو یہ پہلا بناتے ہیں، حسین پاک کو بعد میں بناتے ہیں، ایسے کیونکہ بڑے ہیں، تو ادھر بھی تو وہی ترتیب چلنی چاہیے تھی یار، بولتے نہیں یار، یہ سب بدھو کھاتا ہی ہے نا پھر، سید جائل سید، ماشاء اللہ، ہمارے نانا دادا کی تو بات کرتے ہیں نا، اے بات کر دیں تیرے دادے دانے دی، کھ نہیں چھڑیا تیرے نانے دادے دینا، جو بے عزتی توہین سے ساری اتنے جڑ دیتی، کیوں؟ اور لفظ معصوم استعمال ہو رہا ہے، 12 امام 14 معصوم ہے، اچھا تو اپنے 14 معصوم جڑے بڑائی پھرنا ہے، 14 دی گنتی جڑی ہے، یہ ذرا میرے سامنے کھول کے دس، 12 دی گنتی ذرا کھول کے دس، یہ لئی کتوں ہوئی؟ امام حسین دا پتر علی اکبر کیوں کڈیا؟ جواب دے، انہوں ظالم آکھے گا، انہوں فاسق آکھے گا، انہوں بدکار آکھے گا، انہوں کی آکھے گا؟ نہ امام منیا نہ معصوم، معصوم بندہ 14 دی بجائے 15 بننے سن، امام بندہ تے 12 امام نہیں سن بننے، 13 امام بننے سن، ہن بندے کنے نے؟ انہاں کنے بنا دینے؟ تے علی اکبر گئے، چلو علی اصغر دے بارے جو شہید ہو گئے سن چھوٹے، انہاں دے بارے آکھن گے چھوٹے سن نا، ہیں چھوٹے سن، تے علی اکبر دے بڑے سن، ہیں علی اکبر دے بڑے سن، ذرا عمر بھی دسو بھی تہاڈے نزدیک امام دی عمر کتنی ہوندی؟ میرے بھائی اگلوں کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ توجہ، امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب امام زین العابدین بچ گیا، ان کی اولاد چلی، امام زین العابدین کے بھائی، امام زین العابدین کے بیٹے کافی تھے، جو ان میں سے آگے صاحب اولاد ہوئے وہ امام محمد باقر اور امام زید ہیں۔ کون ہے؟ اب شیعہ 2 ٹولے ہو گئے، کیونکہ بیٹے 2 باقی رہ گئے، 2 ٹولے ہو گئے، اب پھر تقسیم آ گئی، کیونکہ حضرت خود معصوم ہے، اب معصوم جب تقسیم ہو گئے، کچھ معصوم شیعہ ایک اس طرف ہو گئے، کچھ اس طرف ہو گئے، جو ادھر ہوئے انہوں نے کہا یہ زید معصوم ہے، امام یہ ہے، جو ادھر معصوم ہو گئے انہوں نے کہا نہیں یہ بے ایمان ہے۔ توبہ 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 توبہ، امام معصوم کے مقابلے میں آ رہا ہے، امام معصوم تو محمد باقر ہے، وہ تہاڈا کھانا خراب ہے حسین کے لخت جگر کو، دونوں بیٹے حسین پاک کے ہیں، سیدہ کے ہیں، لخت جگر انہی کے ہیں، مولا علی کے حال ہیں، اولاد ہے رسول کے حال ہیں، وہ ظالموں اپنے فتووں سے ایک 16 کہہ رہا ہے وہ ظالم ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ظالم ہے۔ اب تم کہتے تھے کہ نس رسول سے نس ہے وہ امام ہوتا ہے، بتاؤ نس کدھر گئی؟ تمہاری نس ہی کاٹی گئی، نس کدھر گئی؟ کیوں بھائی؟ اگر نس تھی زید کے لیے تو محمد باقر کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوا؟ اگر محمد باقر کی تھی زید کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ اختلاف سے بچانے کے لیے معصوم نس ہوتی ہے، بس حضور فرما گئے، اگلے نے فرما دیا، بعد والے بعد والے بعد والے بعد والے۔ اب سنیے ان کا حشر کہ یہ کتنے حصوں میں تقسیم ہے، ذرا الملل والنحل سے بتاتا ہوں۔ شیعہ جو ہے 2 قسمیں ہیں، ایک ہیں معتدل، ایک ہیں غالی۔ غالی وہ ہیں جو شاہ علی مشکل کشا کو، اہل بیت اماموں کو خدا سمجھتے ہیں یا نبی سمجھتے ہیں، ان کے فرقے، پہلا فرقہ سبائیہ عبداللہ بن سبا والا، دوسرا فرقہ البائیہ
तीसरा फिरका मीमिया, चौथा फिरका मंसूरिया, पांचवा फिरका खत्ताबिया, ये झूठ को जायज समझते हैं, बिल्कुल कहते हैं इबादत है। कय्यालिया, कय्यालिया, हिशामिया, ये गाली हैं सारे। नुअमानिया, इनको इसको कहते थे शैतान उत्ताक। अल्लाह करे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। यूनुसिया, नसीरिया, इसहाकिया। अब समझ आ गई? ये वो हैं जो हाजिर इमाम मानने वाले गाली हैं। एक फिरका इस्माइलिया, वो गैर इमाम मानते हैं, वो भी गाली है, वो आ गया है। अब गैर गाली जो मुअतदिल हैं, उनका इमामी इसना आशरिये, उनका बताता हूं, इसना आशरियों का तवज्जो है। एक फिरका है कैसानिया, कैसान हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का गुलाम था, उसकी तरफ निस्बत रखते हैं। मुख्तारिया, मुख्तार सकफी वाले। हाशमिया, अबू हाशिम बिन मोहम्मद बिन हनफिया वाले। बयानिया, बयान बिन समान तमीमी वाले। जैदिया, इमाम जैद वाले। जारूदिया, अबुल जारूद वाले। सुलेमानिया, सुलेमान बिन जरीर वाले। इनके बाद खास इमामिया जो है, अब उनके फिरके याद जिक्र कर रहे हैं, वो मुतलक शिया में से थे। बाकरिया, जाफरिया, वाकिफा। बाकरिया इमाम मोहम्मद बाकर वाले, जाफरिया इमाम जाफर सादिक वाले। वाकिफा कौन है? जेड़े ठहर गए, उन्हें अगे औलादा नूं इमाम ना मन्निया, वो वाकिफा बन गए। जेड़े अगले नस्ल तक भी इमामत मनते हैं, वो फिर अगे चलते हैं, वो वाकिफा नहीं। नाबूसिया, नाबूसिया, नाबूस एक शख्स था, उसकी तरफ। अफ्ताहिया, अफ्ताहिया, ये खुद को मंसूब करते हैं हजरत इस्माइल बेटे थे इमाम जाफर सादिक के, उनके भाई की तरफ, हजरत अब्दुल्ला अफ्ताह की तरफ। शुमैतिया, यहया बिन अबी शुमैत के पैरोकार। इस्माइलिया, वाकिफिया, मूसविया, मुफद्दलिया है जी, ये आ गए। इन्हीं की फिर किस्म बन जाते हैं इतना आशरिये, 12 इमामिया जिनको कहते हैं। अच्छा, अब हर एक ने अपना अपना इमाम बना रखा है। औलाद में से किसी की 5 बेटे थे, किसी के कितने बेटे थे, किसी के कितने बेटे थे, हर एक को इमाम नहीं बनाया। एक को इमाम हर किसी ने अपनी, इस एक टोले ने एक को इमाम बना दिया तो दूसरे को नहीं बनाया, उसने उसको बनाया, तीसरे को नहीं बनाया, चौथे इसी तरह। अब ईमान से बताओ यार, है कहां की मासूमियत है? और ये कहना कि वो आए हैं ताकि इख्तलाफ ना पड़े और उम्मत गुमराह ना हो जाए, वो तुम्हारा खाना खराब हो गया, तुसा 2600 किस्म तुसा तकसीम हो गए हो, तो इमाम आंदे सो आए ने ताकि दस मासूम होके आउण ते गुमराह ना उम्मत ते इख्तलाफ ना करन। तुहाडा दे कख नहीं रहा, ते इमाम तुहानू किवें बचा के बचाउण वास्ते आए ने, सानू भी ते दसो ना। ये हाले इमामा तुहानू बचाया है, तुहाडे बकौल मासूम सन, आए सन कुरान गलत जेड़ा है ना ओदे माने ना होण ते सही माने करन, हैं ते इख्तलाफ तो बचन। 3600 वनकियां में तुसी तकसीम हो गए जी। तो फिर इमाम ने कहा इमाम मासूम किस लिए बनाया? और सुनो मुसलमानों, ईमान से कहता हूं, इमामों को मासूम मानना ये इंतहाई तबाही और बर्बादी का सबब है। क्यों? इमामों को अगर मासूम मानोगे ना, हम मुसलमान मानते हैं नबी को मासूम की मुखालफत करने वाला काफिर हो जाता है, ये ज़हन में रखना। मुज्तहिद जो होता है उसकी क्योंकि खता इज्तिहादी हो सकती है, उधर होती भी है, तो भाई जब इज्तिहाद में खता वाला मानोगे, मासूम नहीं मानोगे, तो उसकी बात का इनकार जो है वो कुफर नहीं बनेगा। हमने एक नबी मासूम माना, हम कहते हैं उनकी बात की मुखालफत करना जानबूझकर कुफर है। ऐसे इन जालिमों ने सबको मासूम 12 बनाए, जितने मासूम बनाओगे हर एक की बात को मानना जरूरी हो जाएगा और उसकी बात का इनकार करना कुफर हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब तो ये निकला कि अब इतनी औलादें चली पाक नबी की, आगे जो नस्ल शरीफ औलाद चली है, हसन की औलाद चली, हुसैन की चली, अब एक ने कहा मासूम या दूसरे ने कहा वो है। अब उनको जिसने इनको ना माना, इनके नजदीक वो काफिर, जिसने उनको ना माना तो पीछे क्या बचेगा? चनकड़े। ईमान से बताओ क्या बचेगा पीछे? यही नतीजा होता है हमाकत का। हमाकत इसी को कहते हैं। चले अपने हिसाब से इमामों की इज्जत करने और तबाही ये उतार दी कि इमाम भी नऊज़ बिल्लाह काफिर साबित होते हैं। एक इमाम जब दूसरे के खिलाफ उतरता है तो काफिर हो जाता है, क्योंकि मासूम की मुखालफत कर रहा है। तो पीछे क्या बचेगा? मालूम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उम्मत मुसलमान को अंदर मुसलमान बाकी रहने देना है और अहले बैत को भी मुसलमान और इमाम मानना है, तो सिर्फ एक ही सूरत है कि उनको मासूम ना माना जाए, अहले सुन्नत के मुताबिक महफूज माना जाए।